जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल्लाहको प्रस्तुत भएको छु। दर्शकबिन यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं कारी नसीब अली साहब, दारुल उलूम गौसिया जानु मस्जिद नेपालगंजका। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशामदीद कहते हैं इमाम साहब आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बखैर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियत है आजकल? बस अल्लाह का शुक्र है जी। ये गौसिया मस्जिद में आपको तो काफी अरसा हो गया। जी करीब 17 साल हो गए। तो इमामत वगैरह और पढ़ाई वगैरह का सिलसिला रहता है? जी दर्जे हिफ्ज पढ़ाता हूँ जी। इमाम साहब, हमारा आज का मौजू है फिक्र नमाज। जी जी। जो कि आज मुआशरे में नमाज की बेफिक्री देखी गई है, इसी हवाले से आज का ये मौजू लिया गया है। मौजू से कब्ल हमारे नाज़रीन को ये वजाहत कर दे, क्योंकि रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना हमारे बीच में है। तो तमाम इससे पिछले गुज़िश्ता दिनों में 13 रजबुल मुरज्जब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वज़हुल करीम की विलादत से लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज और तमाम सहाबे किराम का जो विसाल या विलादत जो भी इस माह में है, सभी के साथ साथ एक मुबारक बड़ी रात है जी, जिसको शब मेराज कहा गया है जी। तो इसी मुबारक रात में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्श फर्श तक उठे गए जी। वहां से तमाम उम्मत के लिए तोहफों के साथ साथ एक अजीम तोहफा जी आप लोगों के बताए के मुताबिक अजीम तोहफा जो नमाज कहते हैं जी, तो वो भी उम्मत के लिए लेकर आए जी। तो इसी हवाले से मौजू शुरू करने से, क्योंकि आज का मौजू भी हमारा फिक्र नमाज है जी, तो इसकी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को वजाहत करते हैं, फिर हम मौजू की तरफ चलते हैं। जी जी ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, शुहदाए मिल्लत के तलबगारों, सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है,
بہت بڑا کرم ہے جو ضیاء بھائی آپ تک پیغام مسلم پہنچاتے رہتے ہیں. جی الحمدللہ. اور آج ضیاء بھائی کا سوال ہے کہ حضور آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی مہینے کی 27ویں شب میں معراج شریف ہوئی. جی. اور اس مہینے میں کون سے بزرگان دین وصال فرمایا؟ تو حضرات یہ رجب المرجب شریف کا بہت ہی باعظمت اور مبارک مہینہ ہے. جی. حضرات یہ رجب المرجب حضور آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شریف میرا مہینہ ہے. جی. شعبان اللہ کا مہینہ ہے. جی. اور رمضان میرے بندوں کا مہینہ ہے. جی. یعنی سرکار نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اور رجب المرجب میرا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مہینہ. جی ماشاءاللہ. حضرات اسی مہینے کی 6 رجب المرجب کو حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اجمیر شریف کی دھرتی پر. اور اسی مہینے کی 14 تاریخ کو حضور سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرائچ شریف میں آپ کو جام شہادت نوش فرمایا. اور اسی مہینے 26 رجب شریف 27ویں شب میں ہمارے اور سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی. حضرات اسی مہینے میں علی المرتضیٰ کرم اللہ جی وضح الکریم کا بھی جی اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ 13 رجب المرجب کو امام جعفر صادق 13 رجب المرجب کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ولادت ہے. جی. اور 22ویں رجب جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دنیا سے وصال فرمایا آپ نے. اور ہم لوگ جو فاتحہ کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نام نظر فرمایا کرتے تھے. اس لیے ان کے نقش قدم کو ہم لوگ اپناتے ہوئے 22 رجب کو فاتحہ خوانی کرتے ہیں. جی. اور آتے ہوئے سلسلے میں اب 27 رجب کے بارے میں جی 27ویں شب جب تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ راتوں رات قیام فرمایا. وہ کیا نام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما لیا کریں. تو حضور آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اپنی اللہ کا شکر بندہ گزار نہ بنوں. اور جب وہ مبارک رات آئی یعنی 27ویں شب آئی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پھوپھی ذات بہن حضرت ام ہانی کے گھر گئے. آپ آرام فرما ہوئے، آنکھیں بند تھی، دل بیدار تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا لاؤ اور معراج کروا دو. حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کے ساتھ حضور آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. اور بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ کروں تو کیا کروں، آخر بیدار کروں تو سرکار کے نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے، گستاخی ہوگی. یہ اے الہ العالمین کروں تو کیا کروں. ندا ہوئی اے جبریل تمہاری آنکھوں کو میں نے کافور سے بنایا ہے اور اپنی آنکھوں کو اپنے لب کو ہمارے محبوب کے ناظرین سے مس کرو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ مبارک سے مس کیا اور آپ بیدار ہوئے. کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ اور حضور آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے. پھر حضور آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم شریف کا پانی سے آپ نے غسل فرمایا. غسل فرمانے کے بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام اور 70,000 ملائکہ یعنی 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ میں ہیں براق لے کر کے جب حاضر ہوئے تو حضور آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ سوار ہوئے تو پھر آپ جب سوار ہوئے تو یعنی بیت المقدس کی طرف آپ روانہ ہوئے. اور بیت المقدس میں جانے کے بعد میں وہاں
جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام، میں تھوڑا مطلب شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں جی، تو آپ نے امامت فرمائی، جتنے 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، بیت المقدس پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف شروع ہوا، اور آسمان کی طرف جب شروع ہوا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا اہلاً مرحبا کہا۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور جب ملاقات ہوئی پھر آپ جو ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی جی۔ پھر جب آپ ساتویں آسمان کے آگے سفر کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اب ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ میرا پر جل جائے گا، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال سے میرا پر جل جائے گا، یا رسول اللہ ہم کو یہیں تک رہنے دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، قرب خاص میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گئے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرات جب سرکار واپس ہوئے تو اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نماز اپنے بندوں کو عطا کیا جی، اور جب 50 وقت کی نماز اپنے بندوں کو عطا کیا تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محبوب تمہارے بندوں کے لیے کیا کچھ تحفہ عنایت ہوا؟ تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے بندوں کے لیے 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محبوب میرے امتی بنی اسرائیل کے اوپر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، وہ ادا نہیں کر پائی، تمہاری امت جو ہے 50 وقت کی کیسے نماز ادا کر پائے گی؟ اس کو معاف کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو معاف کرائیے۔ پھر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، کہا الہ العالمین نمازیں معاف کر دیجئے، پھر 5 وقت کی نمازیں معاف ہوئیں۔ اسی طریقے سے کم و بیش 9 مرتبہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرنا چاہے، ورنہ پھر آپ رائے نہیں دیتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، آپ نے بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور جب وہ مقدس شب ملے تو جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب 27ویں شب ملے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شب میں 12 رکعت نوافل پڑھے اور اس ترکیب سے پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملائے اور 2 رکعت کر کے سلام پھیرے، اور اس کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ درود شریف پڑھتا رہے، جو بھی جائز دعائیں وہ شخص کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے اسی کے حوالے سے آپ نے 12 رکعت کی بات کی، تو یہ بڑی رات میں کیا ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ التسبیح، جس کو عموماً 20 رکعت، حالانکہ یہ تو سب نفلی نمازیں ہیں، یہ تو بڑی بڑی بابرکت نمازیں ہیں، تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، یہی پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں تو اس کی بہت بڑا کیا نام فضیلت ہے، افضل بتایا گیا ہے، کیونکہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہے اگر انسان زندگی میں ایک ہی مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھو، وہ بھی نہ ہو سکے مہینے میں پڑھو، وہ بھی نہ ہو سکے سال میں پڑھو، لیکن اس کو
पढ़ना चाहिए। खुलासा कलाम ये किया जाए कि 23 रजबुल मुरज्जब को जी। शब्बेदारी किया जाए, इबादत किया जाए, कुरान मजीद की तिलावत किया जाए, नेक अमल किया जाए, यही तो खुलासा निकला इसका। 27वें शब में, जी जी 27वीं शब में मेराज की रात है, उसमें जिक्र अस्कार किया जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए। इमाम साहब अब हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा आज का मौजू जो कि फिक्र नमाज है, मुआशरे में आपने भी देखा है अमूमन की हम लोगों की नमाज से बेफिक्री बढ़ती ही जा रही है, तो इसी को लेकर के आज ये मौजू बनाया गया है। तो सबसे पहले ये बताएं कि हम अपने ऊपर नमाज की फिक्र को कैसे लाजिम करें, क्या तरीकेकार अपनाएं? असल में देखिए ज़ाउल भाई, हमारे मुआशरे में ये रवाज बन चुका है कि नमाज से लोग बहुत दूरी अख्तियार किए हुए हैं। नमाज की तरफ ना जाकर के जुआबाजी, शराब नोशी, दुनिया की यशी, दुनिया की खुराफातों में मशगूल रहते हैं लोग। इसका मतलब यह कि अल्लाह उसके रसूल को भूल चुके हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात, जो अल्लाह उसके रसूल को भूल जाएगा उसके लिए ना दुनिया में ठिकाना ना आखिरत में ठिकाना। तो हमको और आपको ये चाहिए कि नमाज का फिक्र हर वक्त किया करें, क्योंकि नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो और नमाज पढ़ो। और दूसरी जगह फिर अपने महबूब के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फस्सल्ली लिरब्बिका वनहर, आए महबूब नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। बहुत सी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए बंदो नमाज पढ़ो। ठीक है, नमाज के बारे में ये होता है कि हम और आप इससे बहुत दूरी अख्तियार किए हुए हैं, इससे कोई फिक्र नहीं है। हालांकि नमाज एक ऐसी अहम इबादत है जिसके बारे में हदीस से पाक है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज को ढा दिया उसने इस्लाम को ढा दिया। अल्लाहु अकबर। ज़ाउल भाई, और एक जगह पे और भी इरशाद बारिश आया है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज की तरफ लोग रुजू हों, नमाज की तरफ लोग दौड़ें, तो अल्लाह ताला उनके अंदर जो भी जो है दुनियावी बातें हैं, दुनियावी खुराफात है, उससे अल्लाह ताला उनको महफूज कर देता है, दूर फरमा देता है। जैसे बाज़-औक़ात जैसे मान लीजिए इन सारी खराबियां जो आपने फरमाया है, इनके अलावा भी जो एक ठीक ठाक तरीके से लोग होते हैं वो भी अपने गफलतों में, जैसे कि हम अपने दुकान पे मशगूल हैं, अपने शादी ब्याह में मशगूल हैं, बाजार में मशगूल हैं, नमाज हुआ, हय्या अलस सलाह का सदा आया और हमारे कानों ने सुना भी, लेकिन हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं गई, हम मस्जिद की तरफ लौटे नहीं। तो इसको कैसे हम लोग वो करें, अपने ऊपर लाजिम करें कि जैसे ही मुअज्जिन सदा लगाए अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो उस वक्त हम हमारी कदम भागे। देखिए ज़ाउल भाई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के माने ही ये होता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ठीक, तो जब ये निदा हमारे कानों से गूंजे तो हमको और आपको ये चाहिए कि फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर के सजदा रेज हो जाए, क्योंकि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हदीस पाक में है कि जब अजान नमाज के लिए होती थी तो हजरत अली के दिल के ऊपर सदमा गुजरता था। लोग पूछते थे, अली क्या बात है? हजरत अली फरमाते कि अजान हो रही है, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह ताला की बारगाह में हमको सजदा रेज होना है। कैसे मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज हूँ? लेकिन हमारे और आपके अंदर ये मुआशरा आज बन चुका है, नमाज से तो कोसों दूर हो नमाज, और नमाजी नहीं बल्कि देखिए पाकी नापाकी लोग भी हमेशा नापाकी रहते हैं, और नमाज पढ़ना अगर शुरू कर दें तो पाकी से बच जाएं और जो है नापाकी से बच जाए, है ना, और दुनिया के खुराफात से बच जाए और एक दूसरे की गीबत बुराई से बच जाए। वाज़ेह तौर पर नमाज ही है कि नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है, बेहयाई बुरी फरमान है, जबकि जी अल्लाह ताला ने ये है कि हम नमाज पढ़ें। जी जी जी, तो हमको और आप चाहिए कि नमाज के पाबंद बन जाएं, और नमाज के पाबंद बन जाएंगे तो अल्लाह ताला की नूरानियत हमारे चेहरे पर रौनक होगी। जैसे कि ये तो हुआ एक मशगूलियत के, एक लापरवाही तमाम तरीके से हो जाता है। जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं उनके बारे में क्या शरई हुक्म है? जानबूझ करके नमाज छोड़ने वाला मुस्तहिक नारी जहन्नम है। अल्लाह भाई, और हदीस पाक में है कि दोज़ख के अंदर एक गड्ढा है जी, जिसका नाम वैल है। वैल के बारे में बताया गया कि 70,000 साल तक, 70,000 या 10,000 साल गालिबन ऐसे है करीब, तक फरिश्तों ने उस आग को दहकाया। अल्लाहु अकबर। और जब वो लाल हुई फिर दहकाया, फिर जब सुर्ख हुई फिर दहकाया, फिर वो सफेद हो गई आग।
وہ اس جگہ کا نام ویل ہے، جی جی، بے نمازیوں کو اس ویل کنویں کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، جی، اللہ تو اکبر۔ لہٰذا ہمارے عوام کو یہ چاہیے، ہمارے جو ہے اسلام کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں، اللہ اس کے رسول سے سچی اور پکی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جیسے یہ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں آیا نا، جی، رجوع الی اللہ، جی ففر اللہ، جی جی، ففروا الی اللہ، جی لوٹو اللہ کی طرف، جی جی، لوٹو، تو یہ لوٹنے کا راستہ ہی تو ہے، جی یہ جی، مطلب نماز کی طرف ہمیں بھاگنا ہے، جی جی، تو ہمیں بھی بہتر راستہ ملے گا، پاکیزگی ملے جی گی، جی، اور آخرت بھی ہمارا جی، آخرت بھی سورے گا۔ جیسے امام صاحب ابھی آپ نے بھی واضح کیا، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہمارے بیچ میں ہی ہے، جی جی، تو کتنے اکابرین تھی، کتنے اولیاء کرام اور تمام بزرگان کرام کا وصال اور ولادت کی بھی بات ہمارے بیچ میں آئی ابھی، جی آئی ہے۔ تو یہ جو ہمارے 6 رجب المرجب یا 13 رجب المرجب یا 15 رجب المرجب، 22 رجب المرجب، ان سارے جو مقدس دن ہیں، ان میں جو بزرگان دن خواجہ غریب نواز سے لے کر کے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر تمام، تو ان کو نماز سے کیسی محبت تھی، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا سے بتا دیں۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سماجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے، جی جی، اور کلام الہی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ 90 لاکھ قرآن مقدس سن کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور حضور سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اللہ 18 سال کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، جی جی، اور آپ ایسے عاشق رسول تھے، اللہ کے ایسے محبوب بندے جی تھے جی، کہ آپ کی نماز تو کبھی قضا ہی نہیں ہوئی، جی بے شک، آپ ہمیشہ نماز کے پابند رہے، تہجد گزار رہے، اور نوافل وغیرہ اشراق اوابین کوئی نماز آپ سے وہ نہیں ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ، تو یہ محبت ہے۔ جیسے ایک واقعہ ابھی 13 رجب المرجب کا بھی آیا نا، جی جی، تو ایک واقعہ اسی نماز کو لے کر کے آیا ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیر مبارک میں تیر لگ گیا تھا، جی جی، تو اس کو لوگ نکال نہیں پا رہے تھے تمام تو لوگ۔ حضرت علی سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، کہ مطلب جسم میں تیر لگا تھا، جی جی، جسم میں تیر لگنے کے بعد میں لوگ نکال نہیں پاتے تھے، جی، درد ہوتا تھا، جی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہوئے، جی جی، نماز پڑھنا شروع کیے، جی، کیونکہ اللہ سے جب باتیں انسان کرتا ہے تو یہ بتایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، بے شک، تو ہمارے لیے سمجھے معراج ہے جی جی، نماز۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت علی کھڑے ہوئے تو لوگوں نے تیر کھینچ لیا، پتہ ہی نہیں چلا حضرت علی سبحان کو، اللہ۔ اور جب پتہ نہیں چلا، جب نماز سے فارغ ہوئے تب دیکھے خون، تب کہا ہے لوگوں خون کیسا؟ کہا ہے اے علی آپ کے جسم میں جو تیر لگی تھی اس کو ہم لوگوں نے آپ کی نماز کے دوران میں کھینچ لیا، آپ کو پتہ بھی نہ چلا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ماشاءاللہ، کیا محبت تھی نماز سے، یہ کیا عشق تھا محبت تھی ہمارے اکابرین کا۔ جی جی جی، جیسے کہ امام صاحب ہمارے معاشرے میں آج کل جمعۃ الوداع کا ایک دن ہے جو ہفتے کی عید کہا گیا ہے، تو جمعۃ الوداع میں ہم کو کسی کو کہنا بھی نہیں پڑتا ہے، اور ساری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، صبح سے تیاریاں بھی ہوتی ہیں نماز کے لیے، تو کیا ایسے کیا جائے، کیا ایسے طریقہ کار ہونا چاہیے جو ہمارے علماء کرام، ہمارے معاشرے کے لوگ اپنے اوپر لازم کریں کہ جو 5 وقتہ نماز فجر عشاء، تو یہ بھی جمعہ کے جیسے ہو جائے، کیا طریقہ کار، کیا ہے آپ کے ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، طریقہ یہ ہے، جس طریقے سے اہم جمعہ جانا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی عید ہے، جی، اسی طریقے سے اور نمازیں فرض ہیں، جی، اس کو بھی اہم جانا جائے، اس کو بھی اہم جانا جائے، اور لوگ نماز کی طرف دوڑے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ایک بزرگ کی بارگاہ میں گئی اور کہا اے بزرگ، میرا ایک بچہ ہے جو 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر میں سو جاتا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ جیسے تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو بچے کو کیا کرو گی؟ اسے میں جلنے دو گی؟ تو عورت نے کہا نہیں، اس کو پکڑ کے کھینچیں گے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے اس بچے کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچو، تو ہمارا اور آپ کا یہ ماحول بننا چاہیے۔ لیکن دیکھا جائے ظاہر بھائی کہ ماں باپ خود ہی نمازی نہیں، بچوں کو کیا نمازی بنائیں گے؟ سب سے پہلے اس کے لیے ماں باپ کو نمازی بننا پڑا، کیونکہ سرکار کی حدیث پاک ہے طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، فرض قرار دیا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک؟
تو اس کے اوپر ہم کو اور لوگوں کو عمل کرنا چاہیے اور اس کے قریب جانا چاہیے، کیونکہ اب بتائیے جب بزرگ نے اسی مثال دے دی کہ آگ جی 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 جلائی جائے اور آگ کے اندر تمہارا لڑکا جلے جی جی تو کیا اس کو جلنا تم کو دیکھنا گوارا ہوگا؟ جی جی تو عورت نے کہا اے بزرگ یہ ہم کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے. کہا اسی طریقے سے بچے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچو، اس کو نماز کی طرف بھیجو. جی. تو ہم کو اور آپ کو چاہیے سب سے پہلے ہم اور ہماری مائی بہنیں نماز کی طرف جائیں، اسلام کی طرف جاؤ، اس کے بعد بچوں کو تلقین کیا نام کیا جائے، کیونکہ اس حدیث پاک میں 7 سال کا بچہ جب ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کی جائے، اور اگر 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز کی طرف نہ جائے تو اس کو مارا بھی جا سکتا ہے. حدیث پاک میں ہے اس کو مار کر کے نماز پڑھوائی جائے. تو لیکن آج معاشرہ یہ بن چکا ہے جب ماں باپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں تب لوگوں کو بچوں کو کیسے نماز کی تلقین کریں گے. لیکن جمعہ جس طریقے سے لوگ فرض جانتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی نماز فرض ہیں، کیونکہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے. تو ہم اس گناہ سے کیوں نہ بچ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے. یہ تھوڑے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا صرف کھاؤ اور کماؤ، ایسا نہیں. ایک وجہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علم کی کمی کہا جا سکتا ہے. علم کی کمی اگر علم ہمارے اندر پیوست ہو تو ہم کو تو احکام شریعت کے جو 5 احکام ہیں اس کے میں عظیم احکام کون ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، حج ہے اور بھی تمام توحید ہے. تو اس لیے اب وہی 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب نماز فرض میں سے آتا ہے، روزہ جسم کے اوپر آتا ہے، اور حج جو ہے مال کے اوپر ہے، زکوٰۃ مال کے اوپر ہے. لیکن نماز کے بارے میں بتایا گیا کوئی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اگرچہ آپ کے ہاتھ پیر چلتے ہوں اور یا تو آپ مسجد تک جا کر کے نماز ادا کریں، نہ چلتے ہوں اگر مسجد تک پہنچ سکتے ہوں کسی طریقے سے تو آپ اشارے سے نماز پڑھیں. اگر وہ بھی نہ چل سکتے ہوں تو آپ بستر پہ بھی اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی نہ کام کر رہا ہو آنکھ کے اشارے سے آپ نماز پڑھیں. ماشاءاللہ نماز آپ کو پڑھنا ہی ہے. ہم لوگ اب وقت اختتام پہ ہیں امام صاحب. اب آخر میں ہم لوگ ہیں والدین کو، آج کے اس معاشرے میں والدین کو، ماں باپ کو جو کہ ہر پہلو میں اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں، اسکول سے لے کر کے اپنے گھر کے معاملات ہر ایک چیز. تو اب ان کو اپنے بالغ جو بچے بچیاں جو ہیں تو ان کو اب نماز کی تلقین کیسے کیا جائے، ان کو کس انداز میں اور کس اچھے طریقے سے لے جا کر کے ان کو نماز کی طرف دعوت دیا جائے، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ. اس کے لیے سب سے پہلے کرنا بچوں کے لیے ہے کہ دینی تعلیم کی طرف رجوع کریں. بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں گے، بچے دینی تعلیم سیکھیں گے. دینی تعلیم سیکھنے کے بعد میں خود بخود بچہ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ اس کے رسول کے قانون پر عمل کریں اور نماز کی طرف دوڑیں اور نماز کے پابند بنیں. اسی لیے ہم اور آپ دوری ہے کہ مطلب دین سے دور ہیں تو نماز سے دور ہیں، مطلب دین کے قریب میں نہیں گئے اور نماز کے قریب میں نہیں گئے. تو ہم کو اور یہ چاہیے اپنے بچوں کو تلقین کے سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کروائیں بچوں کو، کیونکہ دینی تعلیم کے بابت میں ایک چھوٹا سا سن لیجئے. سارے شیطانوں میں سب سے بڑا ابلیس ہوتا ہے. ابلیس کا تخت روزانہ پانی پر بچھتا ہے. اور ایک دن ابلیس کا تخت بچھا اور اپنے چیلوں سے کہا کہ تم لوگ کون کون سا کام آج کروا کر کے آئے ہو. تو چیلوں نے کہا، کسی نے کہا کہ میں نے شراب پلوایا، کسی نے کہا مطلب لڑائی جھگڑا کروا دیا، کسی نے کہا آج جو ہے میں نے کسی سے زنا کروایا. تو ابلیس خاموش رہا. تو لاسٹ میں شیطان بولتا ہے کہ آج میں نے ایک طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا ہے. ابلیس اتنا خوش کہ تخت سے اچھل کر کے نیچے آ جاتا ہے. یہ علم کی تو اس کے لیے جیسے والدین کو تمام اپنے علم دینی تعلیمات کے حوالے سے لے کر کے لیکن خود بھی عملی جامہ اپنا ہوئے، کیونکہ بچے جب دیکھیں گے آپ کو فجر سے پڑھتے ہوئے ایک طریقہ کار تو ان میں شوبت اپنا اثر دکھاتی ہے، صحبت اپنا اثر دکھائے گی. اور بچے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھیں گے، بچے بھی ایک واقعہ ہے اور سن لیجئے. حضرت جو ہے گنجش شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بچپن کا زمانہ ہے اور بچپن کے زمانے میں آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. تو حضرت گنجش شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں امی نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دے گا؟ تو امی نے کہا کہ بیٹا اللہ تم کو شکر دے گا. پھر حضرت گنجش شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنا شروع کر دیے اور نماز پڑھتے پڑھتے روزانہ آپ کی ماں شکر کی پڑیا بنا کر کے آپ کے مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی. ایک دن ایسا اتفاق ہوا، سیر کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ باہر نکلے جنگل کی طرف. تو
गए तो जोहर का टाइम हो गया। जी, जी। जोहर का टाइम होने के बाद में अपने दोस्त से कहा कि जोहर के जान हो रही जी। है, चलो नमाज पढ़ लिया जाए। जी। फिर आप गए एक नहर पे वजू बनाया और आपने वही मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ी। और जब जोहर का टाइम हो गया आपकी वालिद मोहतरमा इधर दुआ करने लगी, ऐ इलाहुल आलमीन, रोजाना तो शक्कर की पुड़िया बना करके मैं रख दिया करती थी, अब आज लाज तेरे ही हाथ में है मौला। आज मेरा बेटा फरीद गया है बच्चों के साथ और दोस्तों के साथ सैर करने, तो लाज आज तू ही रख ले मौला। फिर आपके मुसल्ले के नीचे जब आपने मुसल्ला उठाया तो अल्लाह ताला ने पूरी शक्कर की नहर जारी कर दी। सुभान अल्लाह। ये होता है, शादी सी के नाम से भी आपका गंजे शक्कर ही गंजे शक्कर पड़ा। चलिए हम लोग इख्तिताम पे हैं इमाम साहब, आखिर में हमारे मुआशरे में क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? आखिर में देना यह चाहेंगे कि पैगाम मुस्लिम जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी नेपाल टीवी, तो ये बहुत ही बेहतर है, लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचती रहती हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और इसको तरक्की बदिन तरक्की अता फरमाए, क्योंकि ये दीन की बातें लोगों तक पहुंचने, बहुत से लोग हमारे भाई ऐसे हैं जो इसी की बादौलत अगर इस्लाम की तरफ रुजू हो जाएं या नमाज की तरफ रुजू हो जाएं तो इंशाल्लाह हाँ हमारा दुनिया भी बन जाएगा और आखिरत का सामान भी पैदा हो जाएगा। जी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारी स्टूडियो में आकर के हमारे नाजरीन को इतने अहम मौजू पर फिक्र नमाज के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला आपको शादुआबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दर्शकबिन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कारी नसीब अली साहब, दारुल उलूम गौसिया जानु मस्जिद नेपालगञ्जका। हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गर्यौं। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौं, तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै